جی السلام علیکم، میں ہوں خرم آزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج دنیا کے بڑے اخبارات میں، بڑے چینلوں میں اور اسی طرح پاکستانی بڑے اخبارات اور بڑے چینلز میں یہ خبر چلتی رہی کہ طالبان نے دوبارہ دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ نے معاہدے کی پاسداری نہ کی تو ہم اس معاہدے کو ختم کر دیں گے۔ یہ نیوکلیئر معاہدہ ہے اور یہ آج سے ٹھیک ایک سال پہلے 29 فروری 2020 کو ہوا تھا قطر کے دارالحکومت دوحہ میں۔ آج 28 فروری ہے اور ٹھیک ایک سال پہلے 29 فروری کو امریکہ کے نمائندے زلمے خلیلزاد اور طالبان کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر کے درمیان یہ معاہدہ سائن ہوا تھا، اور یہ معاہدہ ہوا تھا کہ ہم 14 ماہ میں اپنی تمام افواج کو نکال لیں گے، جبکہ اس وقت جو ہیں وہ امریکی افواج جو ہیں وہ تو 2-2.5 ہزار کے قریب ہیں، لیکن 8,000 جو ہیں وہ نیٹو دوسری فورسز ہیں، یعنی کل ملا کے اس وقت جو ہیں وہ 10,000 سے زائد جو فوجی ہیں وہ افغانستان میں قیام پذیر ہیں۔ تو ان کی جو ڈیڈ لائن بنتی ہے وہ مئی میں بنتی ہے کہ طالبان نے کہا کہ اگر آپ نے یہ نیوکلیئر معاہدہ توڑا تو اس کے بڑے سنگین نتائج ہوں گے اور پھر ہم حملے بھی کریں گے، کیونکہ اس وقت طالبان کی قیادت جو ہے وہ معاہدے کے اوپر پوری پاسداری کر رہی ہے اور بالکل انہوں نے کوئی حملے نہیں کیے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی تھی کہ ہم جو ہیں وہ کسی کو بھی اپنی جو فوجی صفحے ہیں یا فوجی قیادت ہے اور سیاسی قیادت ہے اس میں القاعدہ یا داعش کو شامل نہیں کریں گے۔ تو اس طرح انہوں نے بالکل اس پر سختی سے عمل کیا ہے کہ اپنے جو شورا ہے مرکزی اور دوسرے جو فوجی جو ان کی مرکزی قیادت ہے، انہوں نے بالکل یہ سخت احکامات جب معاہدہ ہوا تھا پچھلے سال تو اسی وقت جاری کیے تھے کہ ہماری صفوں میں بالکل بھی کوئی بھی غیر ملکی نہ لیا جائے، اور اس وقت ٹرمپ کی گورنمنٹ تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو جنگ ہے، یعنی کہ اب تو 20 سال ہو گئے ہیں، تو 20 سالہ خونریز جنگ جو ہے جس میں کہ ہزاروں افغانی اور امریکی فوجی مارے گئے، جبکہ 1 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ افغانی جو ہیں شہید ہوئے، جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ پہلے جو 10 سال تھے اس میں امریکہ جو ہے اس کو لگتا تھا کہ میں اس کے اوپر قابو پا لوں گا، لیکن جیسے رشیا کے تجزیہ کار کہہ رہے تھے، کیونکہ رشیا کی کو تجربہ ہے کہ رشیا نے بھی 10 سال مار کھائی ہے، تو پھر اگلے 10 سال جو تھے وہ طالبان تو شروع سے ہی گریلا جنگ لڑ رہے تھے، تو اگلے جو 10 سال ہے اس میں طالبان نے خوب کامیابیاں حاصل کی، اور اس وقت جو ہے وہ یعنی کہ پورا ایک طرف نہیں، مختلف جو صوبے ہیں ان کے اوپر کنٹرول ہے۔ تو سب سے زیادہ جو کنٹرول ہے وہ اس وقت طالبان کا ہی ہے، اور طالبان نے اہم ملکوں کا دورہ بھی کیا ہے قطر کے علاوہ، جس طرح ترکمانستان ہے، ایران ہے، ٹرکی ہے، تو انہوں نے دورہ کیا، تو کیونکہ جو دوسرے جو بین الاقوامی قیادت ہے وہ طالبان کو ہی تسلیم کر رہی ہے کہ یہی آئندہ جو ہے وہ ملک کی قیادت سنبھالیں گے۔ پھر انٹرنیشنل جو اینالسٹ ہیں وہ بھی تسلیم کر چکے ہیں کہ جو جیسی بات کی، خصوصاً جو امریکن جو اینالسٹ ہیں انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ جو ان کے ساتھ طالبان کی گفت و شنید ہوئی ملا عبدالغنی برادر کے وفد کی، تو اس سے لگتا ہے کہ ان میں پوری قیادت ہے گورنمنٹ کو چلانے کی، کسی بھی ریاست کو رن کرنے کی پوری ان میں صلاحیت ہے، اور وہ اس صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے گورنمنٹ چلائیں گے اور چلا کے دکھائیں گے، کیونکہ پہلے تو ان کو گورنمنٹ کا تجربہ اتنا نہیں تھا کہ وہ شروع میں سالوں میں آئے تھے، انہیں تجربہ ہو رہا تھا کہ بیچ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا جو مسئلہ ہوا اور امریکہ کو بہانہ مل گیا کہ وہ یہاں سے قبضہ کرے، اور قدرتی ریسورسز جو ہیں، اصل میں قدرتی ریسورسز کا ہی معاملہ ہے کہ جہاں بھی قدرتی ریسورسز ہیں اس کے اوپر امریکہ جو ہے اپنی پلاننگ کرتا ہے اور پھر جو ان کو نکال لیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایک سٹیٹس رکھنا چاہتا ہے کہ دنیا کی چودراہٹ جو ہے میرے پاس رہے، جبکہ چودراہٹ جو ہے وہ ابھی منتقل ہو رہی ہے چین کے پاس، تو اگلا چودھری چین ہے۔ چین جو ہے وہ کسی کو بھی برداشت نہیں کرتا، اور جب بھی کوئی
امریکن بلاک کا کوئی اہم اتحادی یا امریکہ کوئی بھی کرتا ہے تو اس کو آڑے ہاتھوں لیتا ہے۔ تو آنے والا جو دور ہے وہ طالبان کا ہی ہے، کیونکہ طالبان پہلے بھی رن کر چکے ہیں اور طالبان ہی اس کو چلائیں گے، وہی قیادت رکھتے ہیں۔ تو اب وہ پہلے سے معاملات وہ زیادہ جان چکے ہیں کہ ان کو گریلا جنگ بھی اب جیت لی ہے، تو اب کسی کو بھی امریکہ ہو یا اور کوئی ملک ہو تو اس کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ وہ طالبان کے اوپر حملہ کرے یا ان سے کوئی ایسی بات کرے کہ جس سے ان کو نقصان پہنچے۔ تو اب امریکہ کے لیے یہی بہتر ہے کہ جتنا وہ جلدی ہو سکے وہ افغانستان سے نکل جائے، ورنہ پھر وہ طالبان نے کہا کہ ہم اس کا وہ حشر کریں گے کہ وہ امریکہ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے جو اتحادی ہیں اور اس کے اپنے فوجی 10,000 سے زائد ہیں، تو ان کو وہ فوری اس طرح سے انہیں قابو کریں گے، ان کے اوپر حملے کریں گے، تو جس سے امریکہ کا بہت بڑا نقصان ہوگا اور اس کو نکلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اپنا خیال رکھیں، میرے چینل کا بھی۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اوکے جی، رب رکھا۔